اسی کے ضمن میں مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی حضور انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا، حضور علیہ السلام نے حکم دیا، اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم وہ نہیں پڑھتے، تو یہ کس ذمت میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سے نماز چھوڑنے میں گناہ سے محفوظ فرمائے۔ جناب سہیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے جب خدا کی نشانی حب قرآن ہے اور حب قرآن کی نشانی حب نبی ہے، اور حب نبی کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے، اور حب سنت کی نشانی آخرت کی محبت سے ہے، اور آخرت کی محبت دنیا سے دوست کا نام ہے، اور دنیا سے دوست کی نشانی معمولی مالی دینوں پر راضی ہونا ہے، اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ یعنی دنیا کو کسی بھی صورت کے اندر اپنے دین کے اوپر حاوی نہیں کرتی، کہ دنیاوی معاملات چاہے کس قدر بھی ہوں مگر اس میں سے دینی معاملات کے لیے وقت لازمی نکالنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر اتنے مشغول ہو جائیں کہ اپنے رب ہی کو بھول جائیں، نعوذ باللہ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنا ہی بھول جائیں، اور حضور علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا احکامات کو ہم بس کچھ ڈال دیں، تو یہ عذاب میں لے جانے والے کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مصروفیت سے محفوظ فرمائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے ہم محروم رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کی یاد سے ہمیں محروم سے محفوظ فرمائے۔ حضور علیہ السلام کو کثرت کے ساتھ درود پاک کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن اور شب جمعہ اور جمعے کے دن درود پاک کرنے کی بارہا فضائل ہیں، یہ انگنت فضائل ہیں۔ یہ درود شریف ایک مرتبہ میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 نعمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ پڑھے تو 10 نعمتیں، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر 10 نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل فرمائے گا، اور ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کے اوپر اس کے 10 درجات بھی بلند فرمائے گا، اور ایک مرتبہ درود پاک کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ بھی مٹا دے گا۔ یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کتنا فضل فرماتا ہے۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا مان بھی چل جائے تو انہیں کی کتاب قابل کوثر سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور اسی سے درود پاک کے فضائل سنتے ہیں تاکہ ہمارے درود پاک پڑھنے میں ذوق بڑھ سکے، کہ جب اس کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ذوق اور زیادہ بڑھتا ہے۔ جمعے کو درود پاک پڑھنے کی کافی فضائل ہیں۔ فرمایا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی چمکتی دمکتی رات میں اور جمعے کے چمکتے دمکتے دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی درود پاک جمعے کے دن جو کثرت کے ساتھ پڑھیں تو حضور علیہ السلام میں پیش کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام اگر ہمارا درود پاک سماعت فرما لیں تو ہمارے لیے تو نجات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، درود پاک کی کثرت کرو، انگنت پڑھو، کیونکہ یہ دن یوم مشہود ہے۔ اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے، اور جس کا درود پاک حضور علیہ السلام سماعت فرمائیں تو اس کا اندازہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سماعت فرمائے درود پاک کے فضائل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت،
مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو۔ اکثر جگہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن کی تاکید فرمائی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی۔ اے میری امت مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیوں کہ میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے کے روز پیش ہوتا ہے، لہذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ یعنی جو حضور علیہ السلام سے زیادہ قرب چاہتا ہے تو وہ درود پاک کی اتنی زیادہ کثرت کرے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام جیسے کہ درود پاک کے فضائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جس کے پاس چاندنی کا کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعے کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ یعنی جو درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک سونے کے قلم سے فرشتے لکھتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کی جائے جمعہ شب جمعہ کی اور جمعے والے دن بھی بڑا درود پاک پڑھتا ہے۔ اور صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس کے اندر ایک بات یاد رہے کہ درود پاک وہ پڑھا جائے جس میں سلام ہو۔ نماز والا درود پاک نماز میں تو افضل ہے کیونکہ نماز میں ہم پہلے حضور علیہ السلام میں سلام پیش کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے التحیات ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس طریقے سے ہم تمام اولیاء کرام کو سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام صالحین کے اوپر بھی سلام ہو۔ تو یہ ہم التحیات کو سلام میں بھیجتے ہیں اور درود پاک درود ابراہیم کے ذریعے حضور علیہ السلام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ مگر عام طور پر جب درود پاک پڑھا جائے گا تو ایسا درود پاک پڑھا جائے گا جس کے اندر سلام بھی موجود ہو، تو جب خالی درود ابراہیم میں سلام بھی موجود نہیں ہو، اور جبکہ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں اے ایمان والو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ تو درود وہ پڑھا جائے جس میں درود بھی اور سلام بھی ہو، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں درود غوثیہ جسے کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا یہ والا درود پاک پڑھا جائے جو درود رسولیہ ہے، اور اس کی برکتیں بھی بہت صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود رسولیہ کی برکت اتنی ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک کوئی بھیجے حضور علیہ السلام کے اوپر تو حضور علیہ السلام اس کے اوپر 10 نعمت نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹاتے ہیں۔ اور درود رسولیہ وہ عظیم درود ہے جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ ایک ہی درود پاک کے اندر تین مرتبہ درود پاک جمع ہے، یعنی کہ درود رسولیہ جو ایک مرتبہ پڑھے گا اسے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کے درجات اور بلند ہوں گے، اس کی اور برکتیں ملیں گی۔ اور درود پاک کی کثرت کرنے بھی چاہیے۔ اور درود پاک کے فضائل کے اندر مفتی محمد امین صاحب لکھتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن 100 بار درود شریف پڑھے، جمعے کے دن 100 بار درود شریف پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے گا تو وہ سب کو کافی ہوگا۔ یعنی جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود شریف پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے گا تو وہ سب کو کافی ہوگا۔ تو پھر اس کے جو یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا تو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔
कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक का जो हुजूर ने हमको फरमाया तो ये तो हम कर सकते हैं। दुरूद पाक की कसरत हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की निशानी है और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करने वालों के तौर पर दुरूद पाक की तो कसरत करना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि मुझके मेरे पर दुरूद पाक भेजो और मैं दुरूद पाक तुम्हारा समाअत फरमाता हूँ। और अल्लाह ताला दुरूद पाक पढ़ने वाले के 10 गुनाह भी माफ़ फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद फरमाता है और 10 रहमतें उसके पर नाज़िल फरमाता है। और अल्लाह ताला का रहमत नाज़िल फरमाना क्या ही खूब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत तुम में से हर मकाम और हर जगह मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुरूद पाक की कसरत की होगी। और तुम में से जो जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 70 हाजतें आखिरत की और 30 हाजतें दुनिया की। हर बंदा चाहता है, हर बंदे की काफ़ी हाजात होती हैं। बहुत वजीफे मानते हैं कि कुछ पढ़ने के लिए बता दें, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, मेरी वो दुआ कबूल हो जाए। जो अपनी हाजतों को पूरा करना चाहता है, जो अपने लिए आसानियाँ चाहता है, तो वो कुछ और वजीफा ना करे, सिर्फ दुरूद पाक की कसरत करे, दुरूद पाक पढ़े और दुरूद पाक पढ़कर उसके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करे। तो ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर बंदा दुरूद पढ़े और हुजूर का वसीला ले और अल्लाह ताला दुआ न फरमा दे, तो अल्लाह ताला जरूर उसकी दुआ को कबूल कर लेगा और उसकी हाजतें कबूल फरमा लेगा। ये बात है तो दोबारा से बात करना है ज़हन नशीन करने के लिए। और हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत तुम में से हर मकाम और हर जगह मेरे ज़्यादा करीब वो होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुरूद पाक की कसरत की होगी। और हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब कौन नहीं होना चाहता? हुजूर अलैहिस्सलाम के कुर्ब की शहादत मिल जाए कि हर एक मोमिन मुसलमान की ख्वाहिश है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़े क़यामत तुम में से हर मकाम और हर जगह मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुरूद पाक की कसरत की होगी। और तुम में से जो जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 70 हाजतें आखिरत की और 30 हाजतें दुनिया की। फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है जो कि उस दुरूद पाक को लेकर मेरे दरबार में हाजिर होता है, जैसे कि तुम्हारे पास हदिया आते हैं। और वो फरिश्ते अर्ज करता है, हुजूर के दुरूद पाक का हदिया फला उम्मती ने, जो फला का बेटा फला कबीले का है, उसने भेजा है, तो मैं उस दुरूद पाक को नूर के सफेद सहीफे में महफूज कर देगा। दुरूद पाक की बरकत बाबा से बोला दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मालिकिल बरकत व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आखिरी हदीस समाज फरमाया, सय्यिदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिसने जुम्मे के दिन नमाज असर पढ़कर उसी जगह बैठे हुए 80 बार ये दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, तो उसके 80 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे और उसके नामे आमाल में 80 साल की इबादत का सवाब भी दिया जाएगा। मगर गुनाह से मुराद गुनाह सगीरा है। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए और साथ ही हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक जो नमाज है उसे पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नए साल आने से पहले मेरे ये भी नियत कर लेगा, जो इस साल के अंदर जाने अनजाने में जो हमसे कोताहियाँ हो गई, अल्लाह ताला हमसे उसकी दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में मांगेंगे तो वो तो रब है और वो देने पर कादिर है, और वो तो उससे जितना मांगा जाए वो देने पर कादिर, वो तो रब है, अल्लाह ताला है, तो उससे बेइंतहा मांगा जाए और वो तो रब है, बेमांगे देता है। तो अपनी नमाजों को की पाबंदी करो,
جو بے نیش ہیں وہ داڑھی رکھے سنت کے مطابق حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو بے نمازی ہیں وہ 5 وقت نمازی پڑھیں، نماز کے پابند ہو جائیں، ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھیں، نماز کے پابند ہو جائیں اور درود پاک کے پابند ہو جائیں۔ یہ 2 چیزیں اپنے اوپر لازم کرنے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام آسان کر دے گا۔ یہ فجر کی نماز پڑھ کے جو روانہ ہو کسی کام کے لیے تو اس کام میں تو برکت ہے، اور ہم وہی برکت پر جس کے ذریعے ہمیں برکت ملنی ہے وہی ہم چھوڑ دیں، حالانکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے گا، اور ہمیں حکم کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ہم اسی کے اوپر کوتاہی کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند فرمائیں، بداخلاقی سے محفوظ فرمائیں، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں، اور جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت